بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتیں ہیں اور ان میں جو مجوزہ ٹرائل ہے جو کہ سویلین کا ہونا ہے، جو کہ 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد جو بھی ملزمان اس میں ملوث گرفتار ہوئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ فوجی عدالتوں کی اصطلاح جو ہے یہ عموماً اس کو ڈسکریج ہی کیا جاتا رہا ہے اس سے پہلے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی ان کا آئین میں کوئی وجود نہیں ہوتا، آئین میں ان کی کوئی پروویژن نہیں ہوتی، اور کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں فوجی عدالتوں کا قیام یا ان کا تصور جو ہے اس کو سویلین بالادستی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے اگینسٹ اور اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی 2 بار ایسا ہوا کہ فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن اس کے لیے باقاعدہ طور پر آئین میں ترمیم کی گئی تھی، اور ایک بار 2 سال کے لیے یہ شق جو ہے وہ آئین میں ڈالی گئی کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کریں گی، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ماس کلنگ ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی، بچوں کی۔ تو اس کے بعد یہ تصور کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ جو دہشت گردی جیسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے تاکہ فوری انصاف جو ہے وہ مل سکے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جو سویلین عدالتیں ہیں یہ شاید اس طرح کے جو دہشت گردی جیسے گھناؤنے الزامات ہیں اور گھناؤنے جرائم ہیں ان میں ملوث جو افراد ہوتے ہیں ان کے خلاف سول عدالتیں جو ہیں وہ کوئی کارگر نہیں ہوتی، نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اسی تھیوری کی بنیاد پر فوجی عدالتیں جو ہیں وہ 2 سال کے لیے بنائی گئیں، اور پھر ان کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے۔ اور یہ وہی معاملہ تھا جب اس میں فوجی عدالتوں کا بل جب ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آیا تو اس کو منظور کرنے کے بعد جو سابق چیئرمین ہیں رضا ربانی، وہ جو کہ سویلین بالادستی کے بڑے حامی تھے، تو وہ رو پڑے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ ایک ایسی قانون پہ اور ایسی لیجسلیشن پہ دستخط کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے مطلب ہے یہ رونے کا مقام ہے کہ انہیں ایسی دستاویز پہ دستخط کرنے پڑ رہے ہیں جس کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس حد تک اس کو وہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں جو افراد ملوث ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ اس حوالے سے جو فوجی فورم ہیں یعنی کہ کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، اس میں بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور ان فیصلوں کی توثیق کر دی ہماری وفاقی کابینہ نے، یعنی فوجی فورم پر جو فیصلے ہوئے اس کو ہماری سویلین جو کیبنٹ تھی انہوں نے اس کی توثیق کر دی اور کہا کہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنے کے خلاف باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ 2 دن پہلے یہ درخواست دائر ہوئی تھی، معروف ایڈوکیٹ بیرسٹر اعتزاز احسن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور ان کے وکیل تھے سردار لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ۔ اور آج ہی ہمیں عدیل نے یہ بتایا کہ گزشتہ روز ایک ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں کہ لطیف کھوسا اور چیف جسٹس سے ملے ہیں، اور ان کے ساتھ اور کون تھے؟ اب سے کچھ دیر قبل ہوئی ہے ملاقات اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسا صاحب کی۔ اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسا صاحب کی، سردار لطیف کھوسا صاحب کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا ملاقات کا مرکز و محور جو ہے وہ یہی درخواست تھی جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام اور سویلین کے وہاں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو چیلنج کیا ہے۔ عدیل، یہ درخواست جب دائر ہوئی تھی اس کے تھوڑے سے تو چیدہ نکات بتائیے نا کہ تھا کیا، یہ کس بنیاد پہ اعتزاز احسن نے یہ درخواست دائر کی؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے بنیادی طور پر جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے یہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے عدالت سے بھی یہ استدعا کی ہے کہ عدالت اب اول تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، توثیق کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ حکومت نے تو فوجی یا کور کمانڈرز کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں پر ربر سٹیمپ کا کام کیا ہے، اور گو کہ حکومت کا یہ کام بنتا نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پوچھتی کہ کیوں کر فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، جو اپیرنٹلی 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں لوگ۔ جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے فوجی تنصیبات ہوں، ملوث جو لوگ ہیں وہ سویلینز ہیں، تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایک عدالتی نظام موجود ہے، مگر اس کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے
وہ ناانصافی ہے، اور انہوں نے اب عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ عدالت جو فوجی حکام ہیں ان کو بھی یہ تنبیہ کریں کہ جو سویلینز ان کی حراست میں ہیں وہ ان کو فوری طور پر رہا کریں، اور عدالت اس معاملے کو بھی غیر آئینی قرار دے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے۔ اور اسی ضمن میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ ایک درخواست نہیں ہے، تقریباً 3 مختلف آئینی درخواستیں، اور تینوں بڑی ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ درخواستیں ہیں۔ سب سے پہلے درخواست فارمر پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے فائل کی تھرو حامد خان صاحب جو کہ ایک سینئر وکیل ہیں۔ ان کی درخواست پر گو کہ اعتراضات عائد کر دیے گئے رجسٹرار کی جانب سے، اور انہوں نے پھر ان اعتراضات کے خلاف ایک اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک سول سوسائٹی کی جانب سے درخواست آئی، اور وہ درخواست بھی بڑے سینئر ایک قانون دان ہیں فیصل صدیقی صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے ڈرافٹ کی اور فائل کی سپریم کورٹ میں۔ اس کے اندر بھی بڑے چیدہ اہم نکات جو ہیں وہ ریز کیے گئے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بیرسٹر اعتزاز احسن کی جانب سے ایک آئینی درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ قانونی جو حلقے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن کی درخواست دیگر 2 درخواستوں سے ویل ڈرافٹڈ ہے، قدرے بہتر ہے، اور اس کے اندر جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے ہیں ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ ماضی میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی خلاف آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ دے چکی ہے، اور شیخ لیاقت حسین کیس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی اس پرٹیکولر کیس کا حوالہ دیا ہے اس اپنی پٹیشن کے اندر، اور کافی سالڈ انہوں نے اپنا گراؤنڈ پیش کیے ہیں۔ عدیل یہ بتائیں، اس پٹیشن یہ 3-4 دن پہلے غالباً دائر ہوئی تھی، تو اس کے اوپر نمبر تو لگ گیا ہوگا؟ سر ابھی تک آئرونیکلی اس کے اوپر نہ نمبر لگا ہے نہ ہی اعتراض لگا ہے، ٹھیک ہے، ڈائری نمبر کی حد تک تو لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک اس درخواست کے اوپر اعتراضات لگیں گے یا یہ ایکسیپٹ ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ماضی میں بھی ان ریسنٹ پاسٹ ایسا ہو چکا ہے 1-2 کیسز کے اندر کہ عدالت نے کافی وقت لیا ہے، اور تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد ایک پرٹیکولر درخواست کے اوپر اعتراضات عائد کر کے اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب کی بار صورتحال تھوڑی سی مختلف اس طرح ہے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن جو کہ مین پٹیشنر ہیں، اور ان کے ساتھ سردار لطیف خان کھوسا، فارمر گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے فارمر آپ کہہ سکتے ہیں سینئر لیڈر، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لطیف کھوسا صاحب کے گھر پر ایک حملہ بھی ہوا ہے، کافی افسوسناک یہ بات ہے، ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب وہ بھی سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ انہوں نے آج ملاقات کی ہے، دونوں حضرات نے، بیرسٹر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں، اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی ہے۔ اور اس ملاقات میں جو لطیف کھوسا صاحب کے گھر پر حملہ ہے، اور اس میں جو ان کو جن لوگوں پر شک ہے شاید اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد مین فوکس ان کا فوجی عدالتوں کے قیام اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس سے متعلق جو انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، اور انہوں نے آج چیف جسٹس کے سامنے ایک درخواست ارلی ہیئرنگ کی بھی رکھی ہے کہ جلد ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور عدالت پھر اس پر فوری طور پر فیصلہ دے۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ وکلاء چاہے ان کی بے تکلفی ججز کے ساتھ جتنی بھی ہو جائے، وہ ججز سے یہ نہیں کہہ سکتے انفارمل میٹنگز میں بھی کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور یہ فیصلہ نہ کریں۔ وہ آبویسلی انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے ایک آپ کے سامنے درخواست فائل کی ہے تو کائنڈلی اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور اس پہ نوٹسز کریں، اور کم از کم تمام فریقین کو سن کر آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ کریں۔ اب چیف جسٹس کا بڑا امتحان ہے۔ چیف جسٹس ایک جانب تو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور جو ان کے حامی تھے کل تک آج وہ بھی چیف جسٹس پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس شاید مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ اب سخت فیصلے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اسی میٹنگ کا یہ جس بہر میں آپ بات کر رہے ہیں، اسی میٹنگ میں یہ سننے میں آیا ہے کہ سردار لطیف کھوسا نے اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے، چونکہ بیرسٹر اعتزاز احسن کو چیف جسٹس بھی استادوں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ان کو استاد مانتے ہیں، ان کے سینئر بھی ہیں پریکٹس کے اندر عمر میں بھی اور تجربے میں بھی، تو اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں اگر وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں
تو یہ کیس جو ہے وہ ان کی میں تاریخ رقم کر دے گا، اور چونکہ چیف جسٹس نے ابھی 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، تو ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو ان کے پروفائل میں آ جائے گا، جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ تو یہ ایک ایسا میسیج تھا جو کہ اعتزاز احسن کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو کنوے کیا گیا۔ عدیل، ایک سردار لطیف کوسہ نے ایک ملاقات کل رات کو بھی کی ہے، کوئی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں کی بلکہ ان سے کسی نے کی ہے ملاقات۔ سر مجھے اس ملاقات کا علم نہیں ہے، بہرحال یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے ان کو اندر جاتے ہوئے چیمبر میں، اور ملاقات ہوئی اور باہر خیر نکل کے انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، مجھے بھی تھوڑے سے میرے علم میں بھی۔ اچھا، یہ عدیل کو معلوم ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بات کروں۔ بیسیکلی کل عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، انہوں نے سردار لطیف کوسہ سے، کیونکہ کل عمران خان یہاں اسلام آباد میں تھے، ان کے مختلف مقدمات تھے، اس میں انہوں نے مختلف عدالتوں میں اپیئر ہونا تھا، تو انہوں نے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے وہ بنی گالہ بھی گئے تھے کچھ دیر کے لیے، تو انہوں نے سردار لطیف خان کوسہ سے ملاقات کی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی والا پوائنٹ جو تھا یہ بھی ڈسکس ہوا ہے، اور سردار لطیف کوسہ نے اس ملاقات کے اینڈ پہ یہ کہا ہے کہ جی میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ آج سے میں بھی عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے میں اس کا حصہ ہوں گا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ آئیڈیالوجیکلی دیکھا جائے تو یہ جو ہے دیور پولز اپارٹ، عمران خان کا ایک اپنی آئیڈیالوجی تھی اور ان کی تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جہاں اب سب لوگ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ والی ملاقات اور یہ والا جو اس قسم کی پٹیشن کا دائر ہونا اور اس حوالے سے ملاقاتیں کرنا جو ہے یہ بھی ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہے۔ کب تک یہ ویسے درخواست دائر ہو جائے گی، یا دائر سے مراد یہ کہ اس پہ نمبر لگ جائے گا یا اس پہ اعتراضات لگیں گے؟ سر اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے چیف جسٹس پر۔ اب جب 2 سینئر وکلاء ان کے پاس خود چل کر آئے ہیں، اور ایک تو ان کے اپنے استاد بھی ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن، تو چیف جسٹس کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج ہی شاید ایک سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کر دی جائے عدالت کی جانب سے، اور مقدمے کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور آج نہیں ہوتا تو پھر شاید چیف جسٹس کو ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے میں۔ گڈ، دیٹس اے بگ نیوز بائی عدیل، کہ یہ جو ملاقات کی صورت میں یہ ضرور ہے۔ دیکھیں، کیس کا حق ہوتا ہے کسی بھی لیٹیگنٹ کا کہ اس کا کوئی کیس آیا ہے اور کوئی ارجنٹ کیس ہے تو اس کو سنا جائے، اس کے اوپر فیصلہ دینا ہاں میں یا نہ میں یا کیا فیصلہ ہونا ہے، وہ بات کی سٹوری ہوتی ہے۔ کیس اگر آ گیا ہے تو اس کو سننا، اس کو زیر سماعت لانا اور سائل کی شنوائی ہونا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جیسا کہ عدیل نے بتایا کہ ہوپ فلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لگے گا، اور جب یہ کیس فکس ہوگا تو اس کے فار ریچنگ امپیکٹ بھی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو کہ ابھی بھی قدغنوں میں آتی ہے، یعنی اس کے اوپر بات کرنا اور اس ٹاپکس کے اوپر بات کرنا جو ہے اس سے روکا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ زیادہ جو ہے وہ اپنی آرا زنی نہ کیجیے۔ لیکن ہم نے تو ایک یہ فیکٹ ہے جو کہ ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس سے جڑے جتنے بھی فیکٹس ہوں گے وہ ہم فیکٹس کی ہی صورت میں آگے کرتے رہیں گے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔